اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جب خطاب کیا جا رہا ہے تو مخاطب کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ نے خطاب فرمایا اے ایمان والے ہو۔ اب دیکھیے رسول اللہ کا دور صحابہ کا دور ہے تو صحابہ کو بھی خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر بھی لفظ ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر بھی فرمایا اے ایمان والے ہو۔ تب تابعین کا دور آیا، پھر بھی اے ایمان والو۔ زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ ایک صدی گزر گئی، اس کے بعد بھی ایمان والو فرمایا، حتیٰ کہ 1400 سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کا وہی فرمان، وہی کلام اور وہی خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ اب دیکھیں امت مسلمہ نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہر گناہ میں ملوث امت مسلمہ، ہر گناہ کی پیروکار بن چکی ہے۔ اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانی میں یہ لگ چکے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے جو خطاب فرمایا ہے وہی ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ اب دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان نبیوں کی انبیاء کی قومیں جب نافرمانی پہ اتر آتی تو ان کو یہ نہ کہا جاتا، اور ویسے بھی ان کو خطاب جو کیا جاتا تھا تو کہا جاتا اے غریبو، اے فقیرو، اے محتاجو۔ لیکن یہ تو رسول اللہ کے شان دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو کوئی گناہ گار ہے، کوئی کسی بھی گناہ کے اندر شامل ہے، اس کے باوجود خطاب وہی کیا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار ہے، کوئی زناکاری میں ملوث ہے، گناہ کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، اگر کوئی سود خوری میں مبتلا ہے، اگر کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے، اگر کوئی برے کم کے اندر ملوث ہے، اس کے باوجود جب اس کو خطاب کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہو۔ کتنا سونا اللہ کا خطاب ہے۔ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ تم اپنے صدقوں کو دکھا کر، ریاکاری کر کے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اب معاشرہ اس صورت میں معاشرہ اب کیا کر رہا ہے؟ دکھاوا کر رہا ہے۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ بنوائیں، جب تک اپنے نام کی پوسٹ وغیرہ نہ بنائیں، جب تک اپنی فوٹو نہ کھنچوا لیں، اس غریب کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ادھر سے ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، ادھر سے تصویر بنائی جا رہی ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال، یہ ہمارے حکمرانوں کا حال۔ اب دیکھیں کسی کو بھی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب بارش آتی ہے، یار انسان جتنا بھی چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، جب اللہ نہ کرے کوئی گر جاتا ہے بارش کی وجہ سے، بارش کی آنے کی وجہ سے، پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص پھسل جائے اپنی جگہ سے، تو جب گرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں پانی میں گر گیا ہوں، میرا پاؤں پھسلا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے آیا کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ کیوں یہ کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذات اور اپنی عزت جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے۔
آج اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس طرح دیا کرو کہ ایک ہاتھ خرچ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا دیا گیا ہے کیا نہیں دیا گیا. تو یہ ہے نا صدقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تصدق یراعی، وہ بندہ جس نے صدقہ کیا، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرا نام نکل جائے اور لوگ کہیں کہ فلاں بڑے سخی ہیں، یعنی نام کمانا مقصود ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تصدق یراعی فقد اشرک، جس بندے نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، شرک خفی کیا. اور من صلی یراعی، جس نے نماز پڑھی اور لوگوں کے سامنے بڑی بڑی نمازیں شروع کر دی ہیں، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، حضرت نے نماز نیت لی ہے، اب لوگ جو ہے وہ منتظر ہیں کہ ان سے بات کریں. لوگوں کو دیکھا نماز لمبی کر دی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو لوگوں کو دکھا رہا ہے. آپ نے فرمایا من صلی یراعی، جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تو سمجھو اس کی نماز ضائع ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا من صام یراعی، جو روزے رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا نام ہوگا، واہ واہ ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی سمجھو شرک شرک خفی میں مبتلا ہو چکا ہے. سامعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو کہ اللہ کی رضا کے خاطر، صدقہ خیرات کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ دنیا مقصود نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اللہ وحدہ لا شریک بندوں کے دل میں اگر آپ کے متعلق محبت ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ڈال رہا ہے. اس میں نہیں آپ کو بے نیاز ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. زمانہ آج یہی بات کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ہم جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، جب کسی نے کوئی نماز پڑھ لی ہے، تہجد پڑھ لی ہے، کوئی چیز، جب لوگوں میں بیٹھیں گے تو چرچا کریں گے اور کہیں گے یار ہم نے نماز پڑھی ہے، آج طبیعت صحیح نہیں ہے. تو دوسرا بھائی پوچھتا ہے یار خیریت ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں یار صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے تہجد کے لیے. اب نماز اس نے پڑھی اللہ کے لیے، اب اپنا ڈنڈورا پھیر لیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، اپنا نام کما لیا ہے کہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑے حاجی صاحب ہیں. اگر روزہ رکھ لیا، یار آج طبیعت صحیح نہیں ہے، خیریت ہے، یار میں نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ. اب لوگوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن اپنا نام کمانے کی خاطر لوگ کہیں یہ اچھا ہے، یہ بہت بڑا اچھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ مجھے اپنی امت میں شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ یہ جو شرک ہے، بتوں کی پوجا کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، آپ نے فرمایا یہ نہیں کریں گے بلکہ دکھاوا اور ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے گا تو اس کا مقصد اللہ کی ذات نہیں ہوگی بلکہ دنیا کو دکھانا مقصود ہوگا. اگر کوئی نماز پڑھے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا کہ میں بڑا نمازی ہوں. اگر کوئی روزے رکھے گا تو لوگوں میں اپنا چرچا کروانا مقصود ہوگا. آپ نے فرمایا جب وہ اس کام میں مبتلا ہو جائیں گے وہ سمجھو ان کی نماز جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی ورزش کر رہے ہیں. جب صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو سمجھو ان کا یہ مال کسی کام کا نہیں ہے بلکہ یہ نقصان، الٹا نقصان پڑ رہا ہے. اگر وہ حج پہ گئے ہیں تو یہ سیر و تفریح سمجھیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی اجر ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا وہ لوگ جنہوں نے دکھاوے کے لیے کام کیا ہے تو جاؤ آج اپنا ثواب اور اجر بھی انہی سے طلب کرو. خدا را آج میری اپیل یہ ہے کہ اپنے ماتحت لوگ ہوں کوئی بھی ہوں، جب کوئی صدقہ خیرات کی جائے تو دکھاوے سے بچیں، لوگوں کو نہ دکھائیں بلکہ اللہ سے امید رکھیں. لوگوں سے امیدیں نہ رکھیں کہ میں اس سے یہ کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ وہ کر دے گا، نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے وابستہ اور امید رکھیں، اللہ اس سے بھی بہتر عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ریاکاری جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. صدقہ خیرات کرنی چاہیے
मैं तो ये कहता रहता हूँ कि जब बच्चे स्कूल जाएं, जब आप भेजते हैं, हत्ता कि आप किसी को सौदा लेने के लिए भेजते हैं कि जाओ दुकान से सामान खरीद कर आओ, तो मैं ये कहता हूँ अगर जेब खर्च 20 रुपये दे रहे हैं, 10 उनको ऊपर भी दे दिया करें कि ये कोई फ़कीर नज़र है तो उसको दे देना, ताकि बच्चों की भी आदत पड़ जाए कि किस तरह मेरे वालिदैन खर्च करते हैं, उसका भी अभी कम छोटी उम्र के अंदर उसकी भी आदत पड़ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है उस शख्स की जो रियाकारी और दिखलावे के लिए काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक पत्थर हो, चिकनी चट्टान हो, उसके ऊपर अगर रेत और मिट्टी पड़ी हुई हो, तो जब बारिश नाजिल होती है, जब बारिश अल्लाह की तरफ से आती है, तो होता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो चट्टान जो है जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी थी, बारिश की वजह से मिट्टी साफ हो जाती है और चट्टान अकेली ही रह जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं तो उनकी नेकियां जो है वो भी ऐसे ही समझें कि वो करते तो हैं लेकिन किसी काम नहीं आने वाली, बल्कि वो ज़य हो जाने वाली हैं। तो इस वजह से, या दूसरी मिसाल इस तरह भी समझाई गई है कि जो पत्थर होता है ये सख्त होता है, इसके अंदर ताकत नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है, लेकिन जब पत्थर को देखा जाए, अगर उसके ऊपर हम दाना डाल दें तो दाना उसके अंदर नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, तो वो काश्त भी नहीं करेगा। तो वो लोग जो दिखावे के लिए करते हैं, क्योंकि ये कहा गया है ना, अद-दुनिया हर्सुल आखिरा, ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। गोया कि वो अच्छे काम तो कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, नवाफिल भी नहीं छोड़ रहे, सदका खैरात भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज की कमी भी नहीं छोड़ रहे, उसके बावजूद उनके लिए अजर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बीज डाला है उस जमीन पर, उस जगह पर डाला है जिसके अंदर ताकत ही नहीं है बीज को कबूल करने की, उस जमीन के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उस पत्थर के अंदर ताकत नहीं है कि वो किसी चीज को उगा सके। तो ऐसे ही मिसाल है उस शख्स की जो अपना सदका खैरात देकर अपना नाम कमाना चाहता है, ये तो शिर्क खफी है। तो लिहाजा दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दिखावे और रियाकारी से महफूज फरमाए।